खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली और ख़ूबसूरत नाम में आप सबको सलाम। और आज हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हम सबों को ज़िंदा और जिंदों की ज़मीन पर रखा ताकि ज़िंदा रहकर हम खुदा के पाक और ख़ूबसूरत कलाम पर अमल कर सकें, उसके कलाम को पढ़ सकें, सीख सकें। हम खुदा के ज़ोर में झुकते हुए दुआ करते हैं तमाम बीमार लोगों के लिए जो बीमारी की हालत में हैं, अस्पतालों में है या घरों में है, कि खुदा उन्हें कामिल शफा अता करे। और दुआ करते हैं बे औलाद लोगों के लिए जिनके पास औलाद नहीं, कि खुदा उन्हें भी औलाद जैसी नेमत अता करे। और जितने बच्चे पढ़ते हैं खुदा उन्हें भी कामयाबी व कामरानी अता करे। दुआ करते हैं तमाम मुलाज़मीन के लिए, सरकारी मुलाज़मीन के लिए और निम सरकारी मुलाज़मीन के लिए, कि खुदा उन्हें भी अक्लदान और शरही हिकमत अता करे ताकि बड़ी ईमानदारी के साथ वो अपने मुल्क और कौम के लिए काम कर सकें। दुआ करते हैं खुदा के खादमीन के लिए जो खुदा का कलाम लोगों तक पहुंचाते हैं, कि खुदा उन्हें भी बहुत ज़्यादा बरकत अता करे ताकि वो खुदा के कलाम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाते रहें और बहुत सारे लोग खुदा के कलाम को सुने और कबूल करें और बरकत हासिल करने वाले बन जाएं। दुआ करते हैं अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान के लिए, इसमें रहने वाले तमाम लोगों के लिए, कि खुदा सब में अमन और सलामती कायम करे और हमारा मुल्क अमन और सलामती का गहवारा बन जाए। और इसमें रहने वाला हर शख्स, हर ख़ानदान, हर घराना एक दूसरे को अपने से बेहतर जाने और एक दूसरे की इज्जत करें। सो आज हम खुदावंद के पाक और ख़ूबसूरत कलाम में पाक में से मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजिल बयान उसका 14 बाब और उसकी 13 आयत से लेकर 21 आयत तक पढ़ेंगे कि कलाम पाक में हमारी रहनुमाई और भलाई के लिए क्या लिखा है। खुदावंद के पाक और ख़ूबसूरत कलाम में पाक में से मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजिल बयान उसका 14 बाब उसकी 13 आयत से लेकर 21 आयत तक पढ़ेंगे। कलाम पाक में यूँ लिखा गया है, जब यीशु ने ये सुना तो वहाँ से कश्ती पर अलग किसी वीरान जगह को रवाना हुआ और लोग ये सुनकर शहर शहर से पैदल उसके पीछे गए। उसने उतरकर बड़ी भीड़ देखी और उसे उन पर तरस आया और उसने उनके बीमारों को अच्छा कर दिया। और जब शाम हुई तो शागिर्द उसके पास आकर कहने लगे कि जगह वीरान है और वक़्त गुजर गया है, लोगों को रुखसत कर दे ताकि गांव में जाकर अपने लिए खाना मोल लें। यीशु ने उनसे कहा, इनका जाना ज़रूर नहीं, तुम ही उनको खाने को दो। उन्होंने उससे कहा कि यहाँ हमारे पास 5 रोटियों और 2 मछलियों के सिवा और कुछ नहीं। उसने कहा, वो मेरे पास ले आओ। और उसने लोगों को घास पर बैठने का हुक्म दिया। फिर उसने वो 5 रोटियां और 2 मछलियां लीं और आसमान की तरफ देखकर बरकत दी
اور روٹیاں توڑ کر شاگردوں کو دی اور شاگردوں نے لوگوں کو، اور سب کھا کر سیر ہو گئے، اور انہوں نے بچے ہوئے ٹکڑوں سے بری ہوئی 12 ٹوکریاں اٹھائیں، اور کھانے والے عورتوں اور بچوں کے سوا 5000 مرد کے قریب تھے۔ پاک کلام کا پڑھا سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو، سب بولیں گے آمین۔ جب ہم خداوند کے پاک اور خوبصورت کلام کو پڑھتے ہیں تو متی کی انجیل کا مصنف متی رسول خود ہی ہے، اور یہ خدا کے روح کی تحریک سے خدا کے کلام کو تحریر کرتا ہے۔ اور جب ہم خدا کے پاک اور خوبصورت کلام کو پڑھتے ہیں تو کلام پاک میں لکھا ہے کہ جب یسوع نے یہ سنا تو وہاں سے کشتی پر الگ ویران جگہ پر پہنچا، اور جب ویران جگہ پر پہنچا ہے تو کلام میں لکھا ہے کہ شہر شہر سے لوگوں نے جب یہ سنا کہ یسوع وہاں پر ہے، نجات دہندہ وہاں پر ہے، یسوع جو بیماریوں سے شفا دیتا ہے وہاں ویران جگہ پر ہے، تو کلام میں لکھا ہے کہ وہاں پر وہ پہنچے، شہر شہر سے پیدل یسوع کے پاس پہنچے۔ اور جب ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں تو کلام کے مطابق اگر خداوند یسوع مسیح ہیکل میں عبادت کے لیے جاتے تو وہاں پر لوگ خداوند یسوع مسیح کے پیچھے ہو لیتے، بھیڑ کی شکل میں لوگ خداوند یسوع مسیح کے پیچھے جاتے تھے۔ اور پھر اگر پہاڑ پر خداوند یسوع مسیح گئے تو وہاں پر بھی بہت ساری بھیڑ خداوند یسوع مسیح کے پیچھے ہو لی تاکہ خداوند یسوع مسیح کی باتیں سنیں۔ اور پھر کلام پاک میں جب ہم پڑھتے ہیں تو جہاں جہاں بھی خداوند یسوع مسیح جاتے بہت سارے لوگ بھیڑ کی شکل میں خداوند یسوع مسیح کے پاس چلے جاتے تاکہ اس کی باتیں سنیں، معجزات کو حاصل کریں۔ سو آج بھی جب ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں تو کلام میں لکھا ہے کہ ایک بڑی بھیڑ جو شہر شہر سے پیدل خداوند یسوع مسیح کے پاس پہنچی، اور جب خداوند یسوع مسیح نے ایک بڑی بھیڑ کو دیکھا تو ان پر ترس آیا۔ کلام میں لکھا ہے کہ ایک بہت بڑی بھیڑ، اور یہاں پر جو ہمارے عالم بھائی ہیں جو تحقیق و تفتیش کرتے ہیں، جو اس کا ترجمہ کرتے ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو بھیڑ کی شکل میں خداوند یسوع مسیح کے پاس آئے ہیں، ان میں 4 طرح کے لوگ جو ہیں وہ نمایاں طور پر نظر آتے ہیں۔ اور وہ 4 طرح کے لوگ خداوند یسوع مسیح کے پاس کون سے آتے تھے؟ بھیڑ کی شکل میں بہت سارے لوگ موجود ہوتے تھے، لیکن ان میں 4 طرح کے لوگ موجود ہوتے تھے۔ پہلے نمبر پر خداوند یسوع مسیح کا کلام سننے والے لوگ، جو خداوند یسوع مسیح کی باتیں سنتے ہیں، جو خداوند یسوع مسیح کا کلام سننا چاہتے ہیں، جو خداوند یسوع مسیح کے منہ کی باتیں سننا چاہتے ہیں، جو خوشخبری کا کلام سننا چاہتے ہیں، وہ لوگ بھیڑ میں ہوتے تھے۔ اور پھر دوسرے نمبر پر وہ لوگ ہوتے تھے جو اپنی بیماریوں سے شفا حاصل کرنے کے لیے خداوند یسوع مسیح کے پاس آتے تھے۔ پھر تیسرے نمبر پر وہ لوگ ہوتے تھے جو کھانا کھانے کی صورت میں وہاں پر آتے تھے کہ ہمیں خداوند یسوع مسیح کے پاس سے کھانا مل جائے گا۔ اور چوتھے نمبر پر
وہ لوگ اس ہجوم میں، اس بھیڑ میں ہوتے تھے جو خداوند یسوع مسیح پر نکتہ چینی کرنے والے لوگ ہوتے تھے۔ اب جب ہم خداوند کے پاک اور خوبصورت کلام کو پڑھتے ہیں تو خدا کا بندہ متی رسول اس بات کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ جب ایک بڑی بھیڑ ہے تو خداوند یسوع مسیح نے جب دیکھا کہ لوگ بہت زیادہ ہیں، شہر شہر سے پیدل چل کر لوگ خداوند یسوع مسیح کی طرف آئے ہیں، تو خداوند یسوع مسیح کو ان پر ترس آیا، اور کلام میں لکھا ہے کہ اس نے ان کے بیماروں کو اچھا کر دیا۔ جتنے بھی بیمار وہاں پر آئے تھے اس ایمان کے ساتھ کہ خداوند یسوع مسیح شفا دیتا ہے، خداوند یسوع مسیح کے پاس سے شفا ملتی ہے کہ وہی اندھوں کو آنکھیں دیتا اور لنگڑوں کو چلاتا اور کوڑیوں کے کوڑ صاف کرتا اور بیماروں کو شفا دیتا ہے، مردوں کو زندہ کرتا ہے، بری روحوں کو نکالتا اور شفا دیتا ہے۔ سو بہت سارے لوگ وہاں پر آئے، اور جب خداوند یسوع مسیح نے دیکھا ان پر ترس کھایا اور ان کے تمام بیماروں کو کیا کر دیا؟ اچھا کر دیا، شفا دی۔ دیکھیں جب خداوند یسوع مسیح ترس کھاتا ہے تو پھر پیار اور محبت ظاہر ہوتا ہے، وہ شفا نازل کرتا ہے، وہ برکتیں اور بخششیں دیتا ہے، وہ لوگوں کو برکتوں سے مالا مال کر دیتا ہے، بیماروں کو شفا دے دیتا ہے، کیونکہ لوگ ایمان کے ساتھ اس کے پاس آتے ہیں۔ اور یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں تو طرح طرح کے بیمار وہاں پر بھیڑ میں خداوند یسوع مسیح کے پاس آئے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح نے ان پر ترس کھا کر انہیں کیا کیا ہے؟ ان کے بیماروں کو اچھا کر دیا ہے۔ اور پھر کلام میں لکھا ہے کہ لوگ بہت خوش ہوئے، اور کلام میں لکھا ہے کہ شاگردوں نے خداوند یسوع مسیح سے کہا کہ ان کو جانے دیتا کہ یہ کیا کرے، گاؤں میں سے جا کر اپنے لیے کھانا مول لے لیں، کیونکہ وقت جو ہے وہ بہت زیادہ گزرتا جا رہا ہے، دن ڈھلتا جا رہا ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تم ہی انہیں کھانے کو دو، تمہارے پاس کیا ہے؟ دیکھیں خداوند یسوع مسیح شفا دینے کے ساتھ ساتھ کھانا بھی دیتا ہے، اچھی نعمتیں بھی دیتا ہے، اچھی برکتیں بھی دیتا ہے، وہ اپنے لوگوں کو سرفراز بھی کرتا ہے۔ اور اب بھی جب ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں تو یہاں پر بھی خداوند یسوع مسیح شاگردوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ تو شاگرد کہتے ہیں کہ ہمارے پاس 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ سو خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ انہیں میرے پاس لے آؤ، اور وہ خدا کا شکر ادا کرتا ہے، وہ خدا کے حضور میں ان 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں پر برکت دیتا ہے، کیونکہ وہ آسمان کی طرف دیکھتا اور روٹیوں پر اور مچھلیوں پر برکت چاہتا ہے اور توڑ توڑ کر دیتا ہے، اور شاگرد آگے لوگوں کو دیتے ہیں۔ اور کلام کے مطابق لکھا ہے کہ سب لوگوں نے کھانا کھایا۔ جب ہم انہی باتوں کو مرکز کی انجیل میں اور پھر لوکا طبیب کی معرفت لکھا گیا انجیل بیان میں اور یوحنا کی معرفت لکھا گیا انجیل بیان میں پڑھتے ہیں تو وہاں پر ترتیب کے ساتھ لوگ بیٹھ رہے ہیں، اور بیٹھنے کا خداوند یسوع مسیح حکم دیتا ہے، ترتیب بھی سکھاتا ہے، خداوند یسوع مسیح ہمیں رہن سہن سکھاتا ہے، خداوند یسوع مسیح ہمیں بول چال سکھاتا ہے کہ ہم نے کس طرح سے حلیمی، فروتنی، عاجزی اور انکساری میں زندگی بسر کرنی ہے۔ سو ہم نے جب یہاں پر پڑھا ہے
तो खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया, 5 रोटियों और 2 मछलियों पर बरकत दी और तोड़कर शागिर्दों को देता गया और शागिर्द आगे लोगों में तकसीम करते गए। और जब सब लोग खाकर सेरो सुदा हो गए, सब लोगों ने खाना खाया, तो कलाम में लिखा है बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरियां जो हैं वो बड़ी उठाई गई। यह है खुदा की कुदरत, यह है खुदा की शफकत। और कलाम के मुताबिक लिखा है कि खाने वाले औरतों और बच्चों के सिवा 5000 मर्द थे। देखिए कैसी अच्छी और खूबसूरत बात है कि 5 रोटियों और 2 मछलियों पर जब खुदावंद यीशु मसीह ने बरकत दी है, तो फिर 5000 मर्दों ने क्या क्या खाना खाया है। और ये जो मर्द हैं बच्चों और औरतों के अलावा हैं, इसका मतलब है बहुत सारे लोग थे जिन्होंने खाना खाया है। खुदावंद यीशु मसीह शिफा देने के साथ साथ खाना भी देता है, लेकिन सवाल ये है कि हमने किस तरह से उसके हुजूर में झुकना है। ईमान के साथ, फरमाबरदारी के साथ, आजिज़ी और इनकसारी के साथ, बड़ी हलीमी और फरोतनी के साथ हमने खुदावंद यीशु मसीह के हुजूर में आना है, उसको कबूल करना है, और वो हमें क्या करेगा, बरकत देगा। वो हमें बरकतों से मालामाल कर देगा, वो हमें बीमारियों से शिफा अता करेगा, वो हमें हर तरह की अच्छी खूबसूरत नेमतें अता करेगा। और ये कब होगा, जब हम आजिज़ी के साथ, फरमाबरदारी के साथ उसके हुजूर में आएंगे, हलीमी के साथ आएंगे, और वो हम पर तरस खाएगा। खुदावंद आज के कलाम की वसीला से हम सबों को बहुत ज़्यादा बरकत बख्शे और कलाम पर अमल करने की तौफीक अता करें, ताकि हम कलाम पर अमल करते हुए वही काम करें जो खुदा के कलाम के मुताबिक है, ताकि हम हलीमी और फरोतनी के साथ खुदा के हुजूर में झुकते हुए अपनी अपनी बीमारियों से शिफा हासिल करें और अच्छी और खूबसूरत नेमतें हासिल कर सकें। आमीन।